نشئی صرف وہ نہیں ہوتا جو چرس، سگریٹ، ہیروئن یا شراب پینے والا ہو۔ انسان لہجے کا، دید کا، توجہ کا نشئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نشے کی بھیانک قسم ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی توجہ کا نشہ لگ جائے۔ یہ توجہ محبت، پیار، دوستی یا کسی بھی رشتے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اس نشے کا 10واں مریض اکثر لا علاج ہو کر مرتا ہے۔ محبت دو دلوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک مر جائے تو دوسرے کا دل یادوں کے وینٹیلیٹر پہ لگ جاتا ہے۔ ہم محبت کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہمیں چن رکھا ہوتا ہے جس کے بغیر جی نہیں سکتے اور اس کے بغیر جیے بھی جاتے ہیں۔ مرد کی دو اداؤں پر عورت مر مٹتی ہے، پھر جیسے مرد کہتا ہے ویسے کرتی ہے۔ ایک عورت کی تعریف کرنا اور اسے جان کہہ کر بلانا۔ 2 جب وہ ناراض ہو تو اس کو منانا۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ ایک خوبصورت حسینہ ظالم ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ عورتوں کو ہر خوبصورت مرد شریف لگتا ہے۔ دوزخ میں گناہ گار عورتوں کو ان کے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا اسے فتح نہیں کر سکتا، اور مرد صرف اسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مرد کی محبت رافت کی طرح ہوتی ہے، ادا ہوگی تو ٹھیک، ورنہ کون سا فرض تھی، جبکہ عورت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ جنت کی حوروں تک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب خواہش مر جاتی ہے تو سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے، ویسے تو مرد خود کو عورت پر فوقیت دیتا ہے، مگر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑنے کے لیے اسے ماں باپ کی بیٹی کے رشتے کا انتظار رہتا ہے، جس کی جہیز میں لڑائی گئی سیڑھی کا استعمال کر کے ان بلندیوں کو چھو سکے۔ کتنے عجیب مزاج ہوتے ہیں محبتوں کے، ایک تھک جائے تو دونوں ہار جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ مرد عورت کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے جو عورت کا من پسند ہو اور اسے نظر انداز کرتا ہو۔ عورت ایسے مرد کو کبھی چھوڑ نہیں پاتی اور نہ کبھی ذہن سے نکال پاتی ہے۔ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق جبکہ منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ آپ خود کو اشرف مخلوقات صرف اسی صورت میں کہلوا سکتے ہیں جب کائنات میں موجود ساری مخلوق آپ کے شر سے بالکل محفوظ رہے۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چلاک ہو، عورت کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہا ہے۔ بہت سی کہانیاں ہیں جو کاغذ پر نہیں لکھی گئی، لیکن وہ عورتوں کے باقاعدہ جسموں اور دماغوں پر لکھ دی گئی ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔